الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میزبان محفل عزت مآب فخر السادات قبلہ سید غلام شبیر شاہ صاحب، واجب الاحترام عزت مآب فخر السادات قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب اتاری، دیگر احباب، دور و نزدیک سے آنے والے تمام اہل محبت، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. میں تھوڑا جلدی اس لیے حاضر ہو گیا کیونکہ 11 سے 12 کا ٹائم میں نے اپنے محبت والوں کو دیا. اصل میں نے ڈبل خطاب کبھی نہیں کیا، عادت ہی نہیں ہے. یہ 15 شب برات اور آج کی جو انگریزی ڈیٹ تھی وہ ذرا مکسنگ ہو گئی، تو آج چنیوٹ موڑ محفل نعت ہے، وہاں پہ بھی حاضر ہونا ہے، تو ان کی منت سماجت کی کہ آپ تھوڑا آگے کر لیں. تو 12:30 بجے وہاں پہ میں نے جا کے خطاب شروع کرنا ہے. سامعین عزیز شام، آج کی رات بڑی خاص رات ہے اور بے پناہ عظمتوں، انعامات، برکات، حسنات سمیٹنے کی رات ہے. اس رات کے اندر جو ہمیں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میسر آتے ہیں کہ خاص شب برات کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، وہ بڑی مختصر 2-4 منٹ میں عرض کر کے پھر جو میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنی ہے وہ عرض کرتا ہوں
بنیادی چیز یہ ہے، سنن ابن ماجہ اور جامع الترمذی یہ وہ بلند پایا حدیث کی دو کتب ہیں جن کا شمار شہ ستہ میں ہوتا ہے۔ ان دونوں کے اندر ایک باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں شب برات کا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تمہارے مذہب کا سر پیر کوئی نہیں۔ امام ترمذی نے جامع الترمذی کے اندر، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اس عنوان کے ساتھ اس رات کو بیان کیا، عنوان باندھا، ٹائٹل وہاں پہ جناب لگایا، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان۔ تو یہ شعبان کی 15ویں رات ایسی رات ہے جس کے عنوان سے محدثین نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ابواب قائم کیے ہیں اپنی حدیث کی کتب میں، اور دونوں کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہے، مگر اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت کے مطابق جس طرح اس کی شایان شان ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک رحمت خداوندی صدائیں دیتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق کو بڑھایا جائے، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ تو یہ رحمت خداوندی پکار رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قوموا لیلہا صوموا یومہا، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، عبادت کرو، اور دن کو جو آنے والا دن ہے اس کو روزہ رکھو۔ ایک تو پہلی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ شب برات یہ جو ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں اور جناب والا یہ شرنائیاں چھوڑتے ہیں، تو یہ آگ سے کھیلنے کی رات نہیں ہے، اپنے آپ کو آخرت کی آگ سے محفوظ کرنے کی رات ہے۔ اور رات کیسے گزارنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے۔ دن کیسے گزارنا ہے؟ روزہ رکھ کے گزارنا ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ رات ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ دوسرا، اس رات کا خاص معمول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی عبادت کے حوالہ سے ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالہ سے آپ روایت کرتے ہیں، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی جیسے محدث نے اس کو لکھا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو 14 نفل پڑھے، 14 رکعات نفل پڑھے، 2 رکعتیں کر کے، عام روٹین کے مطابق جس طرح آپ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ الحمد شریف، کل شریف یا کوئی بھی سورت ساتھ ملا لیں۔ 14 نفل پڑھنے کے بعد آقا کریم وہیں بیٹھ گئے، اور پھر 14 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھی، 14 مرتبہ آقا کریم نے سورہ فلق پڑھی، 14 مرتبہ آقا کریم نے سورۃ الناس پڑھی، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ پڑھی۔ تو مولا علی نے پوچھا یا نبی اللہ، اگر یہ کوئی عمل کرے تو اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ فرمایا 20 مقبول حجوں کا ثواب ہے، اور 20 سال نفلی روزوں کا ثواب ہے، اور جو اگلے دن اسی کے ساتھ متصل اسی حدیث میں جو اگلے دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک نفلی روزہ کے برکت سے اس کو 20 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو حدیث سے ثابت ہے،
کوئی گپ نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور تیسرا عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کے حوالہ سے وہ کیا تھا؟ قبرستان جانا۔ اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، بلکہ سنن ابن ماجہ اور جامع الترمذی باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان اس کے اندر بھی موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات یعنی آج کی رات کو آدھی رات اٹھے اور جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے۔ واپسی تشریف لائے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ رات کے وقت اٹھے قبرستان تشریف لے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَرَنِي، اور یہ سنن نسائی کے صفحہ 222 پہ بھی یہ حدیث موجود ہے، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، اے عائشہ میرے پاس جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کے آئے، یا نبی اللہ آپ اٹھئے جنت البقیع شریف میں تشریف لے جائیے اور وہاں جو مدفون آپ کے غلام ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ تو سامعین عزیز احتشام آقا کریم، اچھا ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، آج ہم عظیم ایک اللہ کے ولی کے دربار پہ حاضر ہیں، حضرت خوشی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ حاضر ہیں اور یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو جناب والا یہ تو قبرستان ہمیں جانے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے، یہاں خود بخود ہم آ گئے ہیں اور ایسی جگہ محفل کا انعقاد ہے، سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قبروں کے ساتھ سٹیج لگا کے یوں واض و نصیحت کرنا، یہ میرے نبی کی وہ سنت ہے جو 8 سال میں ایک دن بھی قضا نہیں ہوئی۔ 8 سال برابر شہدائے احد کی قبروں پہ سرکار یوں ممبر لگا کے واض و نصیحت کرتے رہے اور وہاں تشریف لے جاتے رہے، ماشاءاللہ۔ تو پوری فوج ظفر موج نہ لا گئے، اس فوج نے ادھر بٹھا دو تو آپ اگے تشریف لے، اور میرے پتروں تو ادھر بیٹھ جاؤ، سامنے ادھر آ جاؤ۔ تو سامع نزید شام میرے انتہائی مخلص ساتھی، میرے بھائی استاد الحفاظ محسن اہل سنت علامہ قبلہ قاری مختار غفوری صاحب، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ آپ تشریف فرما ہوئے، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ جزاک اللہ، خوش آمدید۔ السلام علیکم حاجی صاحب، خیر و عافیت حاجی صاحب جی۔ سامع نزید شام توجہ فرمانا، میری طرف توجہ کیجئے گا، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ہے بیٹھ جائے۔ تو سامع نزید شام میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تیسرا عمل اس رات کا وہ کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا نبی اللہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کے آئے اور اللہ نے یہ حکم دیا فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيعَ فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، آپ تشریف لائیے جنت البقیع شریف میں اور یہاں مدفون اپنے غلاموں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ تو کتنے مسئلے ثابت ہوئے؟ پہلے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ارادتاً قصداً عمداً گھر سے قبرستان کی نیت کر کے قبرستان جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہاں مدفون جو ہے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو گیا، اور تیسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس دعا کا یقیناً مرحومین کو فائدہ ہوتا ہے، تبھی میرے نبی نے یہ عمل کیا، وگرنہ بے عبث اور بے فائدہ عمل کبھی نبی کرتا نہیں۔ تو آقا کریم جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے، تو آج کی رات خاص طور پہ قبروں پر جانا، چلو میں ضمناً آپ آ گئے تو برکت کے لیے 2 اور حدیثیں بخاری سے لے کے مشکات تک، بخاری، مسلم، سنن نسائی، سنن ماجہ، جامع الترمذی، سنن ابی داؤد، مشکات کو ساتھ ملا لیں، بخاری سے لے کے مشکات تک تمام کتب حدیث میں آپ کو ایک باب ملے گا جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی زیارت القبور، قبروں کی زیارت پہ امام بخاری سے لے کے صاحب مشکات تک باقاعدہ اسی ٹائٹل سے اسی عنوان سے باب باندھے، اور بخاری سے لے کے مشکات تک تمام کتب حدیث میں یہ حدیث آپ کو سیر فہرست ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔
تو بھئی قبروں کی زیارت تبھی ہوگی جب قبریں ہوں گی، قبریں ہوں گی تو زیارت ہوگی نا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا زیارت تبھی ہوگی جب زیارت کی نیت سے آپ سفر کریں گے۔ اگلی بات یہ سن لیجئے کہ خود میرے نبی کا عمل بھی ثابت ہو گیا، پھر جناب زیارت سے ملتا کیا ہے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ مشکات شریف صفحہ 154 محمد بن نعمان راوی، میرے نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو اولاد ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ او احدہما، یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی، والد کی قبر کی یا والدہ کی قبر کی، فی کل جمعہ، ہر جمعے کو۔ ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، کہتے ہیں جی دن کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا جمعرات کو زیارت ہو سکتی ہے؟ کہا ہو سکتی ہے۔ سوموار منگل بدوار کو ہو سکتی ہے؟ کہا ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا جمعے کا میرے نبی نے کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سہولت کے لیے دن مقرر کرنا، یہ بھی میرے نبی نے سنت عطا فرما دی ہے۔ اور غفر لہو، اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتب برا، اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فرمایا جب اللہ کے ولیوں کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا۔ تو ابرار ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں۔ تو جو اولاد جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کر لے، یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی، والد یا والدہ کی قبر کی، اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے ولیوں میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات، کہا جی ٹھیک ہے زیارت کریں، لیکن یہ نیت لے کے نہ جائیں کہ وہاں سے جناب فیض ملتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میرے نبی نے فرمایا نا جو قبر کی زیارت کرے، والدین کی قبر کی زیارت کرے، اس کے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو میں نے کہا زیارت کیوں کرنی ہے؟ کہا جی آخرت کی فکر پیدا ہو، موت یاد آئے۔ میں نے کہا بندے کو آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، بندے کی اصلاح ہو، یہ فیض نہیں تو فیض کی اور ٹانگیں ہوتی ہیں؟ یہی تو فیض ہے۔ اور فیض کس کو کہتے ہیں جی؟ اور پھر تو سب کوئی جناب والا پتاسے تے جناب والا ریوڑیاں دی بوری بھر کے وننی ہے، یہی تو فیض ہے، یہی تو فیض ہے۔ تو سامعین عزیز شام، الحمدللہ ولیوں کی قبروں پر ہم آتے ہیں، اسی نیت سے آتے ہیں۔ اب اگلی بات، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جنت البقیع میں گئے، آپ نے وہاں جا کے دعائے مغفرت فرمائی، وہاں واعظ و نصیحت کی، تو یہ بھی سنت ثابت ہو گئی کہ قبروں پر جا کے میلوں پر، ٹھیلوں پر، عرسوں پر موت کے کنویں لگانے کی اجازت نہیں ہے، سرکس لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پیر ٹھیکے پہ زمینیں دے کے موت کے کنویں لگواتے ہیں، ان کی کمائی اور ہیرا منڈی کی عورت کی کمائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں نے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے، تو بھائی ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولیوں کے دربار پر وہی جا کے کرنا چاہیے جس عمل کے کرنے سے یہ ولی بنے۔ تو یہ ولی موت کے کنویں لگانے سے نہیں بنے، یہ سرکس لگانے سے ولی نہیں بنے، یہ ولی بنے ہیں اللہ کی بندگی کے ساتھ اور مزار کے ساتھ۔ دیکھیں شریعت مصطفیٰ کا کنسپٹ کیا ہے۔ امام شامی کو فتاوی شامی پڑھیے، فتاوی شامی کے مقدمے میں امام شامی کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفۃ واجیء الی قبرہ۔ آپ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا ہوں برکت لینے کے لیے۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے انی لاتبرک بابی حنیفۃ، میں امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت لیتا ہوں۔ تو برکت کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَجِيءُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں۔ اچھا جناب پھر قبر پہ جا کے برکت لیتے ہیں، کہاں برکت لیتا ہوں؟ تو برکت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کا کنواں لگا لیں، سرکس لگا لیں، کیا کریں وہاں جا کے؟ فرمایا وہاں جا کے میں کیا کرتا ہوں؟ صلیت رکعتین عند قبر ابی حنیفہ فیکشف اللہ علی، میں امام اعظم حنیفہ کی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں، میری 2 رکعت بعد میں مکمل ہوتی ہیں، اللہ امام اعظم حنیفہ کی برکت سے مشکل پہلے حل کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جا کے آپ کی مشکلیں جوں کہ توں رہتی ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے۔ وضو آپ نے جا کے نہیں کرنا،
2 رکعت نماز حاجت آپ نے نہیں پڑھنے، فرائض کی ادائیگی آپ نے نہیں کرنی، نگاہوں کی حفاظت آپ نے نہیں کرنی، شریعت کو آپ نے فالو نہیں کرنا، تو سچ مان کے کرنی ہے قبر دی چمٹ چٹی نال مسئلہ نہیں بڑھنا. بات سمجھ آ گئی؟ کام وہی کرو جو بزرگوں نے کیے ہیں. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں قرآن سے یہ مسئلہ ثابت کروں. آئیے اللہ کا قرآن. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ذرا سبحان اللہ آپ کہیں محبت سے آخر تک کہیں سبحان اللہ. سامع نزید شرم دیانتداری سے قرآن کا مفہوم سمجھنا ہے. قرآن کی بات، قرآن نے جو نظریہ دیا، فکر عالی دی، اس کو سمجھئے. میرا کریم رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرا کریم رب فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں. یہ آپ کا ساؤنڈ میرا آواز کھینچ رہا ہے، اس کی تھوڑی آواز کھولیں. یہ جنابی والا اللہ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. بیت اللہ کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم گٹوں تک دھنس گئی، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اچھا کون کون گیا جناب اتھے عمرے واسطے یا حج واسطے توڑے چو؟ اے جڑے گئے نے انہاں کول پوچھو بھئی او پتھر پہ آویا، پتھر دے اردا گرد جناب انہاں جالیاں لائی ہوئی ہیں نہیں جی، تے جالیاں دے اتے پتھر دا جڑا او سائز ہے او دے مطابق گنبد بنایا ہویا. کوئی سمجھ تو انہوں نہیں آئی. مزار پر گنبد بنانا جائز نہیں، تے جتھے اللہ علیہ دے قدم لگیں اس دے اتے گنبد تو خود بنایا گیا. سمجھ نہیں آئی؟ آئے ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ. سامع نزید شام اس مقام ابراہیم کے لیے میرا کریم رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں سجدے کے لیے سر رکھو، سجدے کے لیے سر رکھو. تو جنابی والا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ جہاں اللہ والوں کی نقوش ہوں، اللہ والوں کی یادگاریں ہوں، وہاں جنابی والا موت کے کنویں کی اجازت نہیں، وہاں سرکس کی اجازت نہیں، بلکہ وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں آ کے اللہ کی بندگی کی جائے. قرآن مجید کا دوسرا مقام میرا کریم رب فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. غالب آنے والوں نے کہا ہم اصحاب کہف کے مزار پہ مسجد بنائیں گے. اصحاب کہف کا جو غار ہے وہی ان کا مزار ہے، اس کے قریب ہم مسجد بنائیں گے. مسجد بنانے کی غرض و غایت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا یصلی، توجہ کرنا، مفسرین نے لکھا کہ مزار کے ساتھ مسجد بنانا یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. اصحاب کہف کا غار وہی ان کا مزار، اس کے ساتھ مسجد کیوں بنائی جا رہی ہے؟ یہ عقیدہ مل رہا ہے کہ جہاں اللہ والوں کی یادگاریں ہوں مزار کے ساتھ مسجد بنائی جائے، اللہ کی بندگی کو فروغ دیا جائے. یہ 3 ریفرنسز آپ کی خدمت میں رکھ دیئے جن سے یہ ثابت. یار اس کی آواز کھولو، کیا کر رہے ہیں؟ آج مسئلہ آپ ذہن نشین فرما لیں، کسی بھی مزار پر جانا ہے موت کا کنواں نہیں، سرکس نہیں، ڈھول دھماکے نہیں، تماشے نہیں، انٹرٹینمنٹ نہیں،
بلکہ وضو کر کے ڈائریکٹ مزار پہ جانا ہے، وہاں قبلہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، دعا مانگنی ہے، تلاوت کرنی ہے، درود پڑھنا ہے اور واپس آ جانا ہے. کیونکہ اللہ والوں کا یہی کام تھا. یہ اللہ والے جو جن کے مزار آباد ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے چرچے کروں گا. انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، آج اللہ نے ان کا ذکر مومنوں کے سینوں میں گونج کے رکھ دیا. انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی. اور میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان اللہ والوں کی راتیں کیسی گزرتی ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ رات کو اٹھ کے میری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں قیام بجا لاتے ہیں. اور صرف راتوں کو نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ان کا کیسے گزرا. اللہ کا قرآن میرا کریم فرماتا ہے اُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا جو اللہ والے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ہر وقت یاد میں رہتے ہیں. اور یہی انسان کا مقصد تخلیق ہے. مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم گانے بجانے سنتے رہیں، اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم جوئے کے بازار گرم کریں، ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہم شراب کے نشے میں رہیں، اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ہم موت کے کنویں انجوائے کریں. نانا، اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے تجھے تخلیق کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ جن کے مزار آج آباد ہیں انہوں نے اپنا تخلیق کا مقصد پورا کیا ہے. اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا لوگوں اپنے پالنے والے کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے تمام مخلوقات کا خالق ہے. اس کی بندگی بجا لاؤ تاکہ تمہیں تقوی کی دولت ملے. بندگی وہ عمل ہے، اللہ کی عبادت وہ عمل ہے جس سے انسان کو تقوی ملتا ہے، انسان کی نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، انسان کی زبان پاک ہو جاتی ہے، انسان کی عادات و اطوار و اقدار تہذیب و تمدن پاک ہو جاتے ہیں، ازدواجی زندگی پاک ہو جاتے ہیں، خانگی خاندانی زندگی پاک ہو جاتی ہے. اس لیے میرے کریم نبی کے غلاموں اپنی زندگی کا حاصل بناؤ کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی بندگی کی ادائیگی اپنے آپ پر لازم کر رکھیں. آپ یاد رکھیں اس خوش فہمی میں کوئی نعت خان، کوئی نقیب، کوئی خطیب، کوئی پیر، کوئی سنی نہ رہے کہ میں سال کے بعد محفل نعت سجا کے جنت کی ٹکٹ لے لوں گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کچھ خطیب اور کچھ نقیب اور کچھ نعت خان اور کچھ پیروں نے جنت کی ٹکٹیں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں اور لوگ کہتے ہیں تم تو سارے جنتی ہو. پہلے قوم دین تو دور ہے، تو مفت دین تو ٹکٹوں والے نہیں آتے، پھر تو کام ہو گیا. یہ وہ علم بغاوت ہے جو بالکل شریعت کے معارض و مخالف ہے. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، شب برات کو آپ نے منا رہے ہیں، ساری رات آپ نفل پڑھیں. شب قدر کو ساری رات آپ نفل پڑھیں اور اس کے موقع پہ آپ 1000 دیگ لنگر کی پکا دیں. میں لکھ کے دیتا ہوں، سین کر کے دیتا ہوں، مور لگا کے دیتا ہوں، کوئی مولوی اس کو چیلنج کر کے دیکھے. آپ کے سارے نفل بھی بیکار ہیں،
ساری دیگیں بھی بیکار ہیں، آپ کے عرس منانے بیکار ہیں، آپ کی محفل نعت جناب والا وہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گی، میلاد کا جلسہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا جب تک آپ اللہ کے فرائض کی پابندی نہیں کریں گے۔ میں نہیں کہتا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 10ویں جلد تخریج شدہ اس کا صفحہ 179 اٹھائیے اور صفحہ 337 اٹھائیے، دونوں مقامات پہ میرے امام اہل سنت نے یہ فتویٰ دیا، اور فتویٰ اپنی طرف سے نہیں، توجہ کرنا، اعلی حضرت سے صفحہ 179 پہ یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ اتنا امیر ہے کہ کئی شہروں کا مالک ہے اور ایک پورا شہر اس نے فری میں لوگوں میں صدقہ کر دیا، مگر بدبختی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو آیا یہ پورا شہر اس کا فری میں صدقہ کرنا، ایک مرلے کے پیسے نہ لینا، کیا اس کا قبول ہے؟ اس پہ اعلی حضرت نے پھر دلائل کا انبار لگایا، فرمایا سارے شہر بھی، ساتوں کے ساتوں شہر جو اس کی ملکیت میں سارے صدقہ کر دے، ایک مرلے کے پیسے نہ دے، پھر بھی اللہ لپیٹ کے منہ پہ مارے گا جب تک اس کے زکوٰۃ میں ایک رتی بھی باقی ہے۔ اور پھر آئیے میرے سیدی اعلی حضرت سب سے پہلے جو ریفرنس لائے وہ کون سے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا آخری وقت ہے، حضرت عمر پاس موجود ہیں، فرمایا عمر میرے نبی کا یہ فرمان یاد رکھنا، انہو لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں ہوا۔ یہ شب برات کے نوافل، شب برات کی محافل، محافل نعت، محافل میلاد، یہ آپ کے تیجے، یہ آپ کے کل، یہ آپ کے 40ویں، یہ عرس، یہ برسیاں، یہ سالانے، یہ سب نفلی عبادت ہے۔ اور اس سے اگلا ریفرنس مولا علی مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے۔ آج ہم مولا علی کی ولادت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ مولود کعبہ ہیں، وہ شہید مسجد ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، اور مولا علی کی منقبتیں بھی پڑھتے ہیں، پر مولا علی کی فکر کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ میں نے کئی بیان کرتے ہو نا مولا علی کے حوالے سے کہ مولود کعبہ ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہو نا شہید مسجد ہیں، آئے تو اللہ کے گھر میں، شہید ہوئے تو اللہ کے گھر میں، تو فکر کیا ہے، پیغام کیا ہے، نظریہ کیا ہے، مولا علی کے ماننے والوں کو سبق کیا ہے؟ مولا علی سبق یہ دے رہے ہیں کہ میرے نام کے نعرے لگوانے والوں، اپنے آپ کو حیدری کہلوانے والوں، اپنے آپ کو مولائی کہلانے والوں، سنو میں علی وہ ہوں کہ آتے بھی اللہ کا گھر آباد کرتے آیا ہوں، جاتے بھی اللہ کا گھر آباد کر کے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہم کون سے حیدری اور کون سے مولائی ہیں؟ اگر نماز کے قریب نہ جائیں، اللہ کے گھروں کو آباد نہ کریں، مولا علی تو آتے بھی اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، جاتے بھی اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کھول کے کبھی نہیں دیکھا، اور مولا علی وہ ہے علی جو مل قرآن والقرآن مع علی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرے علی کا نہ کوئی صبح ایسی، نہ کوئی شام ایسی، نہ کوئی دن ایسی، نہ کوئی رات ایسی، نہ جناب والا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو علی کا قرآن کے بغیر گزرا ہو۔ علی نے زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے حکم کے مطابق گزارا ہے۔ جب علی نے قرآن سے ایسی دوستی کر لی تو قرآن نے بھی علی سے دوستی کر لی۔ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں، اور علی قرآن سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، سوائے شرمندگی کے آج مولوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج نقیب نعت خان پیروں کے پاس، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین جانیے آج کے سجادہ نشین کو غیرت دلانے کے لیے ان کے بزرگوں کی ہسٹری ان کو سامنے رکھ دو کہ تمہارے بزرگوں کی دن کیسے گزرتے تھے اور راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ سنو ذرا کان کھول کے سنے، مولا علی وہ ہیں رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، رکاب تک قرآن ختم، یہ ہے مولا علی۔ اور آج ہے مولائی، زندگی ختم ہو گئی ہے، قرآن ایک ختم نہیں کر پایا۔ یہ ہے مولائیت، یہ ہے مولا علی کے دیوانے۔ خدا کی قسم یار تصور تو کرو مولا علی کا، مولا علی جنت کے وارث ہیں، مور نہ لگائیں ولی بنتا کوئی نہیں ہے۔ جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا وہ ذات مصطفیٰ گود میں ہے۔
سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اتنے قریب سے چہرے رسالت دیکھ رہے ہیں، فقط ایک نماز قضا ہوئی تو آنکھوں میں آنسو۔ علی جن کے صدقے نماز ملی ہے وہ تو گود میں ہے، سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ علی جن کے صدقے قرآن ملا ہے وہ تو گود میں ہے، علی جن کے صدقے بیت اللہ ملا ہے وہ تو گود میں ہے۔ اتنے قریب سے دیدار رسول کر رہے ہو، پھر بھی ایک نماز چھوٹ جانے پہ آنسو بہا رہے ہو۔ اور ہمارے دل اتنے پتھرا چکے ہیں، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس محفل نعت اٹینڈ کر لیے، بس اب بخشائیں۔ یار مجھے بتاؤ جو جنت کے وارث ہیں وہ تو ایک نماز پہ رو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اتنے پکے نمازی ہیں تے اپنے بچوں نو بھی انج دا پکا نمازی بنایا بھائی مولا حسین دا دھڑ کربلا چے تے سر نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھ دا۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ آخری وقت بھی سجدے میں ہیں۔ کون سے ہم حسینی ہیں یار، کون سے ہم مولائی ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا پاک کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی، مالک رات اتنی چھوٹی بنائی ہے فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ انٹرٹینمنٹ سے باہر آؤ، یہ ہلہ گلہ سے باہر آؤ، یہ واہ واہ کہ تم نے ڈونگرے بہت برسا لیے، حقیقت کا سامنا کرو۔ خدا کی قسم جب حقیقت کا سامنا کرو گے سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ، ان ولیوں کی دن کیسے گزرے۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں، اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت یہ ریفرنس لاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہے علی، یہ تمام نوجوان ذرا دل کے کانوں سے سنیں، مولا علی کا پیغام ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی، جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے اس کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے، حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے، 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے۔ فرمایا وقت بھی پورا دیا، محنت بھی پوری، ہاتھ آیا کچھ نہیں۔ فرمایا علی یہ مثال ہے اس مسلمان کی جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے۔ اب بھی آپ اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آئیں گے، اب بھی غفلت کے پردے آپ کے نہیں جھٹیں گے، اب بھی آپ کمر بستہ نہیں ہوں گے فرائض کی ادائیگی پہ۔ اس سے اگلا ریفرنس کس کا ہے؟ وہ جو مادر زاد ولی ہیں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، مادر زاد ولی ہیں کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں امام عبدالوہاب شعرانی نے یہ بات لکھی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی کہ آپ پہلے دن جب آپ تشریف آوری ہو نہیں دنیا میں تو آپ نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ آج رمضان کی یکم رمضان ہے۔ تو مجھے بتائیے جو مادر زاد ولی ہے جو پہلے دن فرض پہ اتنے پہرے داری اور چوکیداری کر رہا ہے وہ بڑے ہو کے فرض کی کتنی حفاظت کرتا ہے؟ غوث پاک کے نام کے ہم لنگر کھاتے ہیں، 11ویں کے ٹائٹل سے ہمارے آستانے چمک رہے ہیں۔ حرام کیا جو غوث پاک نو پڑھ لوی ہے؟ غوث پاک نو پڑھنے واسطے تیار کوئی نہیں جو پہلے دن فرض کی اتنی حفاظت کرے۔ اور وہ تو غوث پاک وہ ہیں 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے، دنیا میں آئے 7 سالوں میں قرآن حفظ کر لیا، قرآن حفظ کر لیا، قرآن حفظ کر لیا۔ پوچھا گیا حضور آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ ولی ہیں؟ فرمایا 12 سال کی عمر میں۔ بھائی 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے اجازت لی، آپ کے ایک ہی بھائی تھے حضرت ابو عبداللہ احمد، وہ تو جوانی میں ہی فوت ہو گئے، والد بھی آپ کے فوت ہو گئے۔ اپنی ماں کا واحد لخت جگر عبد القادر جیلانی اپنی والدہ سے اجازت لیتے، اماں جی اجازت دیجئے، بیٹا کدھر؟ کہا میں نے بغداد میں جامعہ نظامیہ میں جانا ہے۔ بیٹا کیوں؟ فرمایا میں نے مولوی بننا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آج کے سجادہ نشینوں کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ کبھی دیکھنا ہو نا کسی پیر کو کہ دین کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں، مولوی کو چیک کرنا ہو کہ یہ مولوی دین کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں، تو بس یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اپنے بچوں کو حافظ قاری عالم بنا رہا ہے کہ نہیں۔ بات ختم۔ کسی کے جبے کبے مت دیکھیے، بڑے دربار مت دیکھیے، ڈھیر مرید مت ویکھو، کھلا لنگر مت ویکھو، اے ویکھو اگر اس نال دین نو محبت ہے تے اپنے بچوں نو قرآن پڑھا رہا کہ کوئی نہیں؟ اے میرا پتر سامنے بیٹھا، میرے 2 بیٹے نے،
میں سکول بھیجے ہی کوئی نہیں. میں کہ پترو پہلے حافظ بنو پھر عالم بنو پھر پہ پڑھو انگریزیاں. ساڈی قبر تے اے بی سی تے تساں پڑھنا کوئی نہیں, فاتحہ پڑھ سو تاں کم ٹرنا. اے دو بچے نو حافظ بنایا, اے ماشاءاللہ ہن دعوت اسلامی دے مدرسے درس نظامی کر رہا ہے. اے سال پیپر دیتے نے تے چھوٹا بچہ بھی درس نظامی کرواونا. کیڑی بھوک ہے خدا دی قسم ہے. میں نے یہ دسو تساں اس ملک وچ ویکھیا پی آئی اے دی اچھیاں تنخواہاں لین والے بھی مراعات لین واسطے ہڑتالاں کیتیاں کہ نہیں کیتیاں؟ پی آئی اے کے لوگوں نے ہڑتالیں کی ہیں, ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتالیں کی ہیں. اس ملک کے اندر آپ کے جناب والا وابٹا کے لوگوں نے ہڑتالیں کی ہیں, واسا کے لوگوں نے ہڑتالیں کی ہیں. تعلیم کا محکمہ ایجوکیشن سسٹم اور سکولاں کالجاں والے ماسٹراں اس ملک وچ کیتیاں ہڑتالاں کے نہیں؟ میں کہ تو اڈا ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ مجھے نہیں دکھا سکتے 14 سالوں میں ایک ایسی تاریخ کا کوئی ایک ایسا باب, کوئی ایک ایسا واقعہ تم نہیں دکھا سکتے. ایک حافظ سادہ حافظ قرآن بھی جناب والا قرآن لے کے سڑک پہ بیٹھ گیا کہ اس قرآن نے مجھے نفع نہیں دیا, کوئی ایک واقعہ دکھاؤ. اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, یہی تمہاری قبر روشن کریں گے. مولا علی بھی حافظ سن, ابو بکر پاک بھی حافظ سن, میرے نبی دیال بھی حافظ, تو حضور دے صحاب بھی حافظ. اوے اساں کیڑے پیراں دی گل کردے ہاں؟ او غوث پاک تے ایڈے پکے حافظ, ایڈے پکے حافظ. باجت الافراد کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. عشاء سے لے کے فجر تک 1000 رکعت میں پورا قرآن 15 سالوں میں ختم کر دیا. 15 سال تک آپ کا یہ معمول رہا, عشاء سے لے کے فجر تک پورا قرآن ختم. اچھی بولو سبحان اللہ. پاک پتن شریف جانتے ہو؟ بابا فرید کون سن پتہ نہیں؟ بابا فرید پاک وہ ہستی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند جڑا داد دا مخرج ہے, اس فن دے استاد بابا فرید سن. لال شہباز قلندر جانتے ہو؟ کیڑے کیڑے جانتے ہو؟ جانتے ہو نا انہاں دا اصل نام کے وے؟ اے تھلو بولو ذرا. سید عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ. میں نو ویسے اس گل دی اج تک سمجھ نہیں آئی کہ جڑا عثمان نا پتر دے رکھنے واسطے تیار نہیں, اتھے دھمالا کیوں نہیں پیندا؟ سمجھ کوئی نہیں آئی. اور ڈب مرن دا مقام ہے, تو پتر دا نا عثمان نہ رکھے تے ونج اتھے دھمالا پاویں جس ولی دا نا ہی عثمان ہے. تو بات اے تے مننا پوسی نا عثمان دے باپ بھی سنی سن تے ماں بھی سنی سن. پتہ ہے تمہاری یہ ہستی کون ہے؟ یہ ولی کیسے بنے؟ تاریخ پڑھی ہے؟ گو تاریخ ہی نہیں پڑھی. یہ اتنے بڑے عالم تھے, امام الصرف تھے, یہ امام النحو تھے. یہ پتہ ہے تمہیں فجر سے لے کے زور تک قرآن مجید پڑھاتے ہیں, تفسیر پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں. گھنگرو بن کے ولی نہیں بنے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سنگل اوڑ کے ولی نہیں بن گئے. گھر چھوڑا, 9 سال اس دور کے علوم مروجہ پڑھے, 2 سال علم تصوف فلک پڑھا, 25 سال مدان کے کھانڈات میں ریاستیں کی, 25 سال کے بعد آ کے جامعہ نظامیہ کے مسند, اسی سال امام غزالی فوت ہوئے, غوث پاک ادھر آ کے پرنسپل بنے. 35 سال غوث پاک بیٹھ کے فجر تو لے کے زور تک حدیث پڑھائی, فقہ پڑھائی, تفسیر پڑھائی, زور تو لے کے عصر دی نماز تک 7 قرات بچوں کو قرآن پڑھایا. یہ ولی ہیں. آج کیڑے ولی؟ کڑیاں والی سرکار, ککڑاں والی سرکار, بٹیرے والی سرکار, لٹاں والی سرکار. لمہ پاؤ کٹو انہاں دی تشریف. سمجھ کوئی نہیں آئی. تو اسان برباد ہے پیر کر گئے نے, اسانو تباہ ایک جاہل سجادہ نشین کر گئے نے, جنہ نہ قرآن پڑھیا نہ حدیث پڑھی, نہ جناب اپنے مریداں نو جناب کوئی دین دے راہ تے لایا. تازیاں شیواں کروا کے مچھ نو وٹ دیتا جناب. بس حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے, میں کہ کتھے؟ جس پیر دی کوئی سمجھ نہ آوے نا بھئی یہ کیوے, اس واسطے ایک جملہ بول دیا, پہنچا ہوا. سمجھ تو ان کوئی نہیں آئی. میں ایک جگہ تا پروگرام کرن گیا, ادھر چونترے والے علاقے,
تو میرے نال جو ڈرائیور سی نا میں رینٹ تے گڈی لے گیا واپسی تے میں نہ دا جو سبحان اللہ بڑی شان اولیاء بیان کیتی نے جی مزہ آ گیا آخر جی ساڈے مرشد بھی بڑے پہنچے ہوئے میں کہ او کتھے رہنے آخر جی بری امام پاک دے نال اتے کر کے ڈیرا میں کہ پہنچے ہوئے دا کیا مطلب ہے میں حضرت صاحب تانوں کہہ دسا انہاں دی بڑیاں کرامتاں نے ایک سگریٹ پورے ایک ساہ دے وچ پیوے نے آئے ہائے تے آکھے سگریٹ نو ہاتھ ہی نہیں لیندے میں کو دے منہ چ مرید تو نہیں دین ہم نے برباد نہیں ہونا ایسے لوگوں کو ہم نے ولی بنایا ہوا ہے ولی ہیں تو غوث پاک ہے آئے ہائے ہائے اور ولی ہیں تو داتا علی حجویری ہیں 7 سال ایک بندہ آپ کے پاس رہا 7 سال کے بعد واپس جانے لگا کہا کدھر جا رہا ہے کہا حضور کرامت نہیں دیکھی مرید ہونے آیا تھا کوئی کرامت نہیں دیکھی کیا کمال کی بات کی آپ نے فرمایا 7 سالوں میں نبی کی شریعت کے خلاف کوئی ایک کام دیکھا ہے میرا کہا نہیں فرمایا ظالم اس سے بڑھ کے کون سی کرامت ہوتی ہے کاش کہ ہمارے خطیب 50 سال سے جو ہم صرف کرامت 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 کی لٹ لگا رہے ہیں ان 50 سالوں میں ہم نے کرامت کی بجائے ان ولیوں کی دین کی استقامت کو بیان کیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا ہمارا کیا بات ہے جی کیا بات مجھے بتاؤ یہ امامت سر پہ رکھنا کس کی سنت ہے اچھی بولو اچھی یہ چہرے پہ داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے مصلے پہ کھڑا ہونا کس کی سنت ہے بچوں کو بٹھا کے قرآن پڑھانا کس کی سنت ہے ایک کم تے سارے مولویاں پکڑے ہوئے نظرانے تو سمجھ تن دے سجادہ نشینہ نو جنہوں نے سیدھی دعا منگواؤنی نہیں آندی یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ خدا کی قسم میرے غوث پاک کا نائب ہے غوث العظم کے نائب ہیں اور وہ عظیم اللہ کا ولی جس کی ایک کرامت نہیں ہے مدنی چینل دیکھو تو الگ کرامت ہے مدارس المدینہ دیکھو الگ کرامت ہے تعلیم بالغاہ ایک الگ کرامت ہے اور اتنا بڑا تعلیمی نیٹ ورک ایک الگ کرامت ہے فیضان مدینہ کی بھرمار ایک الگ کرامت ہے اور ہر شہر کے اندر دارالافتاء ایک الگ کرامت ہے اس اللہ کے ولی نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے داتا علی حجویری پاک کی تعلیمات کیا ہیں اللہ اکبر اتھے تے کسے پیر دے 4 مرید ہون تے جناب او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے تو جس کے کروڑوں مرید ہیں لاکھوں نہیں اور مرید بھی انج نہیں لمیاں لٹا رکھنا والے تے کڑے پاون والے نہیں مرید بھی وہ جو امامہ سنت کے مطابق داڑھی شریعت کی پابندی وہ مرید ہیں اور پھر بھی عاجزی اتنی ہے کہ پھر بھی کہتے ہیں مجھے اپنی کمال نہیں ہے یار اتھے تے خدا دی قسم ہے ایسا خطیب سمجھ دیا بھئی ایک قوم ساڑی تقریران دی وجہ تو بخشی جاسی باقی کم کوئی نہیں پیر سمجھ دین بھئی ساڑے مرید بس ساڑی وجہ تو بخشی ہونا باقی انہاں دا کھاتا گولی ہے جس کے کروڑوں مرید ہوں جس نے لاکھوں علماء بنا دیوں لاکھوں حفاظ بنا دیوں جی پھر بھی وہ کہتے ہیں مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ مجھے بتاؤ مزارات پہ جاتے ہو جایا کرو میں بھی جاتا ہوں برکت ملتی ہے اتھے ونج کے ہورا نہ ویکھیاں کرو تائیں تے برکت کوئی نہیں لگتی سمجھ کوئی نہیں آئی کیا بات ہے اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو بھانڈا گندا ہوئے نا تے دو دیا دودھ نہیں پہندا گندے بھانڈے تے اللہ دا ولی گندے بھانڈے چ روحانیت کی میں پیسی ہو گل سمجھا کرو بھانڈا تے صاف کرو اپنا بھانڈا تے صاف کرو صرف قبر چڑھ چھوڑنے نال کم نہیں بندا اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی اللہ دیاں میرے رب دے شریعت نو میں ایک دڑ میں گھر بیٹھا سا تے ایک آیا جناب میرے کول میرا محبت آلئی سی تو جناب اے بڑے سونے طریقے نال نا اے رومال دے ایک پلو نال جناب ٹکڑے بدے میں کہو ایک ہی ہے آکے پیر خانے گیا سا حضور میں کہا ایک ہی آکے لنگر شریف دے ٹکڑے لے آیا برکت واسطے اپنے بچے نو کھویساں تے تازی شیف کرا کے گئے ویسی
میں کہ میں نے گل دس نماز پڑھ دو نا آخ جی بس پڑھ دو نا کدی کدی چک بہندی ہے میں کہ داڑھی منا کے پیر خانے گیا سے آخ جی بس کے کریے گناہگار بندے ہیں میں کوئی ڈب مر شرم تے حیا کر تینوں حیا تیرا ختم ہو گیا میں کوئی سال بعد پیر خانے گیا تے سکے ٹکڑے پلو نال بن کے تے بڑے عزت تے احترام نال گھر لئی وینا او پیر خانے دے انہاں دے سال بعد اے سکے ٹکڑے دے تنے احترام پہ کردا تے جیڑا رب سویر شام تن تازیاں کھویندا او دا تن حیا ہی کوئی پیران دی گلنا تے تنی ویندے ہوتی اللہ دے حکم تے غیرت ہی کوئی نہیں اللہ اس لیے دوستو بات بہت طویل کی جا سکتی ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سیر الاولیاء پڑھو خواجہ غریب نواز پاک روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے پتہ نہیں ان قوالی کیڑے ٹائم سن دے سن وہ تو میں نہیں لگ پیا اے میں پڑھیا بھئی 2 قرآن روز ختم کر دے سن کون خواجہ غریب نواز پاک تے انہاں دی ایک صاحبزادی کاریان ہند کتاب پڑھو انہاں دی صاحبزادی سیدہ زکیہ انہاں 4000 عورتوں نوں قرات نال قرآن پڑھایا سبحان اللہ کس دنیا میں تم گھوم رہے ہو اللہ بچوں کو قرآن پڑھاؤ بچوں کو حافظ بناؤ بچوں کو عالم بناؤ اے میں تجربہ شدہ گل پہ میں 5 بچیاں دا باپ ہاں تے پاکستان چھوڑ کے میں کینیڈا بھی خطاب کیتے ہیں میں ناروے بھی خطاب کیتے ہیں میں ساؤتھ افریقہ بھی خطاب کیتے ہیں میں یو ای بھی خطاب کیتے ہیں دبئی ابو زیر جا شارجہ خطاب کیتے ہیں میں بنگلہ دیش بن کے بھی خطاب کیتے ہیں الحمدللہ میں ساری دنیا میں سن دیئے لیکن آج بھی حالت ہے بھئی والد صاحب دے سامنے بیانیاں صحیح گل کر دیں بھی ڈر دیں بھئی لات نہ پہ بنجے یہ حیا کس وجہ تو ہے دین دی وجہ تو میری سسٹر دی شادی ہونے لگی نا تو میں اساڑے علاقے دی رسم میں وہ جہیز کھنڈا کے نا تو جناب محلے دی عورتیں ویکھنا نہیں تو سمی کر دے ہو نا ہاں بار گلی جہیز لایا کرو ول کر کے ساری دنیا ویکھے وہ ساڑھے قوم دی بھی یہ عادت ہے تو میں والد صاحب دے پواندی بیٹھا سا تو میں ایویں گل گناہ تو پہ میں بھی گل کر بیٹھ میں کہ ابا جی یہ کیا اساں کو لوگوں نے وکھانا واسطے کرنا نہیں ڈاتے بس ٹھیک ہے وکھاونا گناہ بھی کوئی نہیں لیکن ضرورت نہیں ہے کہ ویسی دے یقین فرماؤ انج ہی والد صاحب میں لت ماری تو میں منجی تو تھلا بن جانا اور میں تیرا پیو ہوں تے اجے تک جیندہ بیٹھا تو لوگوں واسطے خطیب اعظم ہو سیں تے پیر ہو سیں تے جو مرضی پہ ہو سیں میرا تو پتر ہے یقین من اتنا دل وڈا ہو گیا اور کوئی شر دے سائیں رمن تے جناب یقین منو سبحان اللہ فخر ہوندا تو میں عرض کر رہا ہوں اے تساں ازمایا اس اس گل نوں وڈا سکول کالج دا پڑھے ہوئے افسر بن ونجے نا او دے ماں پیو ڈردے راندے نے بھئی کوئی انج دی گل نہ کر بواں بھئی پتر ناراض نہ ہو ونجے تے اے ساڈے والی تعلیم آسے پاسے کم الٹ ہو ویندا کوئی جتنا وڈا عالم بن ونجے اتنا وڈا تراندا ہوندا بھئی والدین ناراض نہ ہو ونجے گل سمجھ آئیے کوئی نہیں تہاڈے بچے ہیں بس دونوں حافظ تکاری بنانا تو میرا مرید ہے تو بالکل ہے داڑھی شریف ادا یار اچھا داڑھی شریف کیوں نہیں رکھتے نہیں میں حکم پہ دینا ہے واہ داڑھی پوری رکھو اے چھڑی پیری مریدی ایک کام نہیں میں چمہ چٹی نا سنت مطابق عمل کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق کے اہل سنت تو سامع نزید سے ہم توجہ کرو تو میں آپ دی خدمت جرز کر رہا سا خواجہ غریب نواز پاک فرمانے کہ میں حضرت شیخ اوحد محمد الواحد شام دے بزرگوں نے ملن گیا تے انہاں دے کھبے سجے جنگل چو شیر آئے نا تے کھلوتے تے آپ انہاں دے درمیان کھلوتے سن یہ شیر گھر پالے ہوئے نہیں سن جنگل چو روزانہ آندے سن تے شیر سن انہوں نے پتہ سی بھئی ایسا بکری نہ شیر ہاں گھر پالے ہوئے پنجرے والے جڑے ہوندے نا انہوں نے پتہ نہیں لگدا بھئی ایسا شیر ہاں کہ بکری ہاں گھر جو پالے ہوئے ہوندے تو سامع نزید شام یہ او شیر سن جڑے جنگل چو آ کے روزانیاں سلامیاں کر دے تو واپس خواجہ غریب نواز پاک معین الدین چشتی اجمیری پاک فرمانے بھئی میں ویکھ کے بڑا حیران ہویا بھئی اللہ دا ولی اتنا کمزور ہے کہ جسم وچ گوشت نہ دی شے کوئی نہیں ہڈیاں تے چمڑا تے میں پوچھے حضوری دی کی وجہ اگلی گل سناواں توجہ ہے آپ دی خواجہ غریب نواز پاک فرمانے انہوں نے میں فرمایا معین الدین 30 سال تو ایک چیز سوچ کے نا میرا گوشت اندروں گل گیا تے ہڈیاں تے چمڑا رہ گیا کیڑیاں
فرمایا 30 سال تو معین الدین یہی چیز سوچ رہے ہیں، یہی چیز سوچ سوچ کے اندر گل گیا کہ اگر کوئی نماز دا ادب رہ گیا تو قیامت دے دن رب نو منہ کے وکھیا سی، اساڑیاں تے نماز ہی رہ گئی۔ اور اے مقصد تخلیق انسان دا، اس واسطے نمازاں دی پابندی کرو۔ آج دی رات واسطے میں عرض کریں، امام شامی نے فتاوی شامی چ لکھیا کہ جڑے نفل پڑھ دیو نا، اے نفلاں دی بجائے بہتر ہے کہ جڑی نمازاں قضا ہویاں او لوٹاؤ۔ جی ہاں، اور نماز کو پابندی سے نوجوانوں پکڑ لو، انشاءاللہ بالکل رستے صاف ہوتے جائیں گے، گناہوں سے خود بخود بیزاری اور نفرت ہوتی جائے گی۔ میرے کریم رب نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بھی حیائی تے برائی کو روک لیندی بھی۔ نماز جنابی والا او عمل ہے کہ زندگی جو ٹرننگ پوائنٹ ضرور آندا بھی، کہ انسان گناہوں تو بیزار ہو جاندا بھی تے نیکیاں نو دل لگ جاندا بھی۔ آؤ جنابی والا توجہ فرماؤ نوجوانو، ذرا دل دے کنن نال میری گل سننا۔ امام عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس فرماندے نے، ایک شخص نو ایک عورت نال محبت ہو گئی، اس عورت نو ملاقات واسطے خط لکھیا کہ میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ عورت بڑی پاک تینت تے پاک فطرت جناب والا شادی شدہ سی، اس کو خط اپنے شوہر نو دے دیتا۔ شوہر بھی بڑا پاک باز سی، بڑی اچھی سوچ دا مالک سی، اتفاق نال مسجد امام بھی سی۔ وہ سیخ پا نہیں ہویا، غصے چ نہیں آیا، بلکہ اپنی بیوی نو کیا اس نو پیغام بھیج، میں تیرے نال ملاقات واسطے تیار ہاں، شرط ایک بھی تو 40 دن تکبیر اولا سمیت میرے شوہر دے پچھوں نمازاں پڑھ۔ اس کے میں نو منظور ہے، 40 دن اس جناب تکبیر اولا سمیت اس عورت دی شوہر پچھو نمازاں پڑھیاں۔ 40 دن پورے ہوئے، وہ امام صاحب جلدی جلدی گھر آ گئے، اپنی بیوی نو کیا مسجد ہی بیٹھا، اور واپس آنا بھی اس نو ذرا تو اپنے طرف ملاقات دی دعوت دے، میں ایک نظارہ ویکھنا چاہنا۔ جدوں گلی چ گزریا، اس عورت نے ملاقات دا پیغام بھیجیا، اس نو کو جواب کے بھیجا، اے اللہ دی بندی، ہن تیری ملاقات دی مینوں ضرورت نہیں، میری اپنے رب نال ملاقات ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے فرمایا قیم الصلاۃ لذکری، فرمایا لوگوں میری یاد واسطے نماز قائم کرو، میری یاد واسطے۔ ہائے ہائے، تے دوجے مقام تے کہ فرمایا دکان دی حفاظت کر دیو، کپڑے دی حفاظت کر دیو، مکان سامان دی حفاظت کر دیو، تو نماز دی حفاظت کون کر سکتا؟ آؤ قرآن کی آخدہ اللہ ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماندہ لوگوں نماز دی حفاظت کرو، نماز دی بالخصوص بیچ والی نماز عصر پہ زیادہ زور دیا، لیکن السلام علیکم بھائی صاحب، خیر ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اے تے اساں گرائیاں، اے بھی وہاں بھچران دے تے میں بھی وہاں بھچران۔ اللہ توجہ فرماؤ، وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین۔ اے ہن حاجی صاحب آئے نا، ہن انہاں دے ہوٹل تے ایک بندہ پکوائی تے کھلوتا 8 گھنٹے برابر کھلوتا، شفٹ چینج ہوئی، اگلا 8 گھنٹے برابر چاہ پکا رہا، 8 گھنٹے ادھر کھلوتا، روزانہ کھلوندا، تھکدا تے اس تھکاوت وچ بھی لذت لیندا بھی حلال کما رہا۔ اوے کدی اللہ دی بارگاہ وچ کھلو کے تھکاوٹ کو لذت لئی نے؟ یہ چس کتنی؟ وقوموا للہ قانتین، اللہ فرماندا اپنے رب واسطے کھڑے رہو، تے جیڑا اللہ تعالیٰ دی بندگی تو نشے و منافق ہے، میں نہیں کہندا، اللہ فرماندا ان الذین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا۔
اللہ کے فرماندا اللہ فرماندا اے منافق میرے نال فریب کردا میں اس منافق نو غافل کر کے ماراں گا مالک کیڑا منافق ہے فرمایا جڑا میری عبادت واسطے کھلوندا تے بڑے بوجھل طریقے نال کھلوندا اور سنگیو بوجھل طریقے نال جڑا نماز پڑھے اللہ اس نو جناب منافق آکھدا پیا تے جڑا اکا ہی نہ پڑھے او کیڑے کھاتے ہو سی خدا دی قسم ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس اللہ دی بندگی دا حق ادا نہیں کیتا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی اولادوں کو نماز دی تلقین نہیں کی تھی آؤ تو ہر نماز وچ پڑھ دیو ذرا قرآن سنو تے قرآن سن کے ذرا دل و ڈھڈو سبحان اللہ اللہ فرماندا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کر دینے اللہ میں نو بھی نماز قائم کرن والا بنا میری اولاد نو بھی نماز قائم کرن والا بنا ہائے ہائے تے اولاد بھی انج نماز دی قائم وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ اولاد بھی نماز دی قائم عیسیٰ علیہ السلام قرآن کیا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا عیسیٰ علیہ السلام فرماندے اللہ میں نو آخری دم تک نماز تے زکات دا حکم دیتا اس واسطے دوستو اج دا پیغام ہے وے کہ فرض نو مضبوطی نال پکڑو نماز ہو گئی ہن ویکھو نا رمضان شریف دے وچ کتنی دیہڑاں رہ گئیاں جی 15 دن رہ گئے 13-14 دن رہ گئے کتنی تیاری ہے ساڈی تے اللہ دے محبوب نبی جڑے جنت دے وارث تے مالک نے اور رجب تو رمضان شریف دی تیاری شروع کر دیندے رجب تو اساں تے رمضان گزر ویندا تے اساں بھی گزر ہی جانے اس واسطے ہونے نال تیاری کرو ہونے نال کمر بستہ ہو جاؤ کچھ وچ نفلی روزے رکھنے شروع کر دیو تاکہ فرض رکھنے اس واسطے تے شعبان دے حضور نے فرمایا نا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ فرمایا لوگو شعبان میرا مہینہ نے تے رمضان اللہ دا مہینہ نے حضور دے مہینے نو انج گزارو کہ سرکار خوش ہو جاون تے شعبان دے وچ آقا کریم رمضان تو بعد سب تو زیادہ اگر روزے مصطفیٰ کریم رکھ دے سن تے شعبان دے مہینے چ رکھ دے سن اس واسطے نمازاں دی پابندی کرو فرضاں دی پابندی کرو اور خاص طور تے اس رات دے جڑا میں پہلے عرض کر چکا 4 حدیثاں نال ایک حدیث میں رہ گئی ہے سنن ابن ماجہ دی یہ بھی عرض کر دیواں نبی پاک فرمایا اس رات ہر بندے دی توبہ قبول ہوندی ہے مگر کچھ انج دے بھی نے والدین دے نافرمان سود خور بغیر کسی شرعی وجہ دے کینہ تے حسد تے بغض رکھنا لا ان لوگ ایسے لوگ ہیں جنہ دے اس رات بھی توبہ قبول نہیں ہے اس رات بھی کوئی نفل عبادت قبول نہیں ہے اس واسطے پہلے ان چیزاں تو توبہ کرو جدہ حق ماریا نے اس دا واپس کرو جس تے ظلم کیتا نے اس کو معافی منگو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے اللہ دی بارگاہ توبہ کرو اپنے والدین دی نافرمانی کیتی نے معافی منگو سود کھان دیو توبہ کرو رشوت کھان دیو توبہ کرو ان سارے بھیڑے کمہ تو توبہ کر کے پھر نفل پڑھو پھر فائدہ دوجی گل ہے جو پہلے عرض کی تھی بھئی کوئی بھی نفلی عبادت تاں قبول ہو سی جدوں فرض ادا ہویا اللہ تعالیٰ میری تے آپ دی حاضرین قبول و منظور فرماوے کیونکہ میں آگے چنیوٹ موڑ پہنچنا اتھے محفل نات تے اسے تے میں اکتفا کردہ و آخر دعوانا الحمدللہ